وہ دبے قدموں کنٹرول روم سے CCTV فوٹیج کی ایک کاپی اپنے ساتھ USB میں واپس لے آیا تھا۔ اتنا تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ لڑکی کسی 3rd گریڈ کی بچی نہیں تھی، وہ اپنا آپ سنبھالنا جانتی تھی۔ بس اسے اس کی ایک بات پسند نہیں آئی تھی، وہ دوسروں کے مسائل میں خود کو الجھا لیا کرتی تھی، جو کہ بلا شبہ کوئی اچھی عادت نہیں تھی۔ اگر آپ نے پرسکون رہنا ہے اور ایک قابل قدر زندگی بسر کرنی ہے تو اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا۔ جو ہی آپ دوسروں کے مسائل حل کرنے کے لیے انہیں آسانیاں فراہم کریں گے تو آپ کی اپنی زندگی عذاب میں آ جائے گی، اور اسے ایسے کسی عذاب کو بلا وجہ اپنے سر لینے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو قریباً دوپہر سر پر چڑھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے آس پاس چہرہ گھما کر دیکھا اور پھر اسے لاؤنج میں روہیلا نظر آ گئیں۔ وہ پاس چلا آیا، پھر لاپرواہی سے ان کے عین سامنے ٹانگیں چڑھا کر سینٹرل ٹیبل پر رکھیں اور آرام دہ سا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے موبائل کے اسکرین پر انگلی پھیر رہی تھیں، اس کی موجودگی پر ایک پل کو نگاہ اٹھائی۔ کہاں تھے صبح سے؟ ڈیڈ کے آفس گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ناک پر چشمہ جما 2 انگلیوں سے نیچے کیا تھا، پھر جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کل رات کو ثانیہ کہاں گئی تھی؟ اپنی دوست کے گھر۔ اس نے سہولت سے جھوٹ بولا۔ روہیلا نے اب کے موبائل ایک جانب رکھ دیا، پھر چشمہ اتار کر ہاتھ میں پکڑا۔ ان کی آنکھوں میں اترتی سختی پر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ تم اب مجھ سے جھوٹ بولو گے؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا موم؟ وہ اپنے دوست کے گھر گئی تھی، کیا آپ کیا سننا چاہتی ہیں اس کے علاوہ؟ بھوری آنکھوں میں سکون ہی سکون تھا، جانے وہ اتنا پرسکون کیسے رہ لیتا تھا۔ روہیلا کو اس کے آرام دہ سے جواب نے اب تیش دلا دیا تھا۔ اچھا، تو وہ اپنے دوست کے گھر گئی تھی، پھر میرے پاس ہوا رمیز بھائی کا فون کیوں آیا تھا کہ آپ کے لاڈلے صاحبزادے نے ان کے بزنس پارٹنر باقر ہمدانی کے بیٹے کو مکہ مارا ہے؟ اور وہ اگلے ہی پل بھگ سے اڑا تھا، پھر سر گھجایا۔ وہ نشے میں تھا۔ تو تم اسے ہوش میں لا رہے تھے؟ اس کے بھونڈے سے جواب پر روہیلا نے چڑھ کر کہا تو اسے ہنسی آ گئی۔ اس نے بمشکل اپنے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ قربان جائے وہ اپنے آس پاس پلتی عورتوں کی ذہانت پر۔ ایک نے صبح ہی صبح پروفیسر کا کان لال کر دیا تھا تو دوسری اسے تفتیش کے کٹہرے میں کھڑا کیے وہ سوال کر رہی تھی جن کے جواب اس نے کبھی سیدھے نہیں دینے تھے۔ آپ ثانیہ کو بلا کر اس سے پوچھ لیں موم، وہ اپنے دوست کے گھر ہی گئی تھی۔ اگر میں جھوٹا ہوا تو جو سزا آپ دیں گی میں وہ قبول کر لوں گا۔ اس نے ایک بار پھر سے سینٹرل ٹیبل پر پاؤں رکھے تھے۔ وہ چند لمحات کے لیے اسے مشکوک آنکھوں سے گھورتی رہیں، پھر میری کو آوازیں دینے لگیں۔ جاؤ، ثانیہ کو اپنے کمرے سے بلا کر لاؤ۔ وہ ایک عیسائی میڈ تھی، پڑھی لکھی اور صاف ستھری۔ ان کے حکم پر سر ہلاتی پلٹی تو وہ ایک بار پھر سے حرم کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کیوں مارا تم نے ان کے بیٹے کو؟ کیا تم بھی اب مجھے ساحل کی طرح پریشان کرو گے حرم؟ یہ کیا بچگانہ رویہ تھا تمہارا؟ رمیز بھائی کو تم بہت پسند ہو اور ان کے سامنے تمہارا ایسے امیج بننا ناقابل قبول سی بات ہے۔ اب جا کر ان کے آفس میں معذرت کرانا۔ غلط فہمی ہو گئی ہے تو اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ اس نے اگلے ہی پل چہرہ اٹھایا تھا، پھر نہ سمجھی سے ابرو سکیڑے، پیر سینٹرل ٹیبل سے اتار لیے۔ اور میں انہیں کیوں پسند ہوں؟ انگشتیں شہادت سے اپنی جانب اشارہ کر کے پوچھا تھا اس نے۔ اس کے سوال پر روہیلا پل بھر کو گڑبڑا گئی تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل سنبھل بھی گئیں۔ اس نے ان کا گڑبڑانا بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک نامحسوس سی لکیر ابھری تھی۔ تم ایک ذہین اور محنتی لڑکے ہو۔ ایک کمتر جگہ سے آنے کے بعد بھی تم عیاشیوں میں پڑنے کی بجائے اپنے باپ کا ساتھ دے رہے ہو، رشتوں کی قدر کر رہے ہو، خاندان بھر کو ساتھ لے کر چل رہے ہو۔ ظاہر ہے ایسے میں تم ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہو۔ جیسے سب تمہیں پسند کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی تمہیں پسند کرنے لگے ہیں۔ ان کی طویل سی وضاحت پر اس نے گہرا سانس لیا اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں پیچھے دھکیلا۔ اسی اثنا میں ثانیہ اسے چکردار زینے سے اترتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ اس نے سیاہ قمیض کے ساتھ چست ٹائٹس پہن رکھی تھیں، گوری رنگت پر بھورے گھنگرالے بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ وہ بلا شبہ بہت پیاری تھی۔ اس کی حرم جیسی بھوری آنکھیں خوفزدہ لگ رہی تھیں، البتہ وہ یقیناً روہیلا کی سخت سی نگاہیں محسوس کر چکی تھی۔ وہ ان کے صوفے کے عین سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو روہیلا نے اپنا رخ اس کی جانب پھیرا۔ وہ انگلیوں کو پھنسائے خشک لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ کہاں گئی تھی تم کل رات؟ ان کے اسپاٹ سے استفسار پر اس نے بمشکل تھوک نکلا تھا، پھر جیسے ہی سفید پڑتے لبوں پر زبان پھیر کر کچھ کہنا چاہا، حرم بول پڑا۔ تم راہمہ کے گھر گئی تھی نا؟ بتاؤ نا موم کو۔ اور راہمہ سے تمہاری لڑائی ہو گئی تھی، اسی لیے تم نے وہاں سے آنے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ اب بتاؤ کہ میں تمہیں تمہاری دوست کے گھر سے لے کر آیا تھا، کہیں اور سے نہیں۔ اس کے کہنے پر وہ حیران آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے اپنی 17 سالہ زندگی میں کوئی بھی راہمہ دوست یاد نہیں آ رہی تھی۔ اف! اس کے رخسار گلابی ہو گئے تھے۔ روہیلا تپ کر حرم کی جانب گھومی۔ اس کے منہ میں الفاظ دینا بند کرو حرم۔
وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے موم کہ میں اسے الفاظ دے کر کچھ بلواؤں گا۔ جی ماما، میں راہمہ کے گھر ہی تھی، لیکن پھر میں وہاں سے جلدی آ گئی تھی، بھائی لینے آئے تھے مجھے۔ ویسے یہ کون سی دوست ہے تمہاری جسے میں نہیں جانتی؟ اس کی پھیکی سی صفائی نے روہیلا کو ذرا بھر بھی متاثر نہیں کیا تھا۔ حرم نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا، اسے اس کا اشارہ سمجھ نہیں آیا۔ آپ نہیں جانتی اسے، وہ ابھی کالج میں ہی میری دوست بنی ہے۔ لڑائی کس بات پر ہوئی؟ اس نے میرا جیسا ڈریس پہنا ہوا تھا، وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو ہماری لڑائی ہو گئی۔ حرم نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ ایک جیسے کپڑے پہننے پر کون لڑتا ہے؟ کاش کوئی اسے بتا دیتا کہ ہم لڑکیوں کو ایسے ہی بس موقع چاہیے ہوتا ہے جلنے اور لڑنے کا۔ اور پھر تم وہاں سے آ گئیں؟ انہوں نے تنزن پوچھا تو ثانیہ بے وقوفوں کی طرح اس بات میں سر ہلانے لگی۔ حرم کو اپنی جگہ سے اٹھنا ہی پڑا، پھر وہ اس کے برابر میں جا کر کھڑا ہوا، اپنے بادل اس کے گرد سمیٹا۔ کوئی تصویر ہے تم دونوں کے ساتھ؟ تمہیں بہت شوق ہے سیلفیز لینے کا، کوئی ایک تصویر تو ہوگی اس راہمہ کی۔ اور اب کہ ثانیہ کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے، حرم نے اس کا بازو ہلکے سے دبایا تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا، پھر اسے دیکھا، وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، کھل کر مسکراتا ہوا۔ ہم آپ کو ضرور تصویر دکھائیں گے موم، بلکہ میں تو ایسا کروں گا کہ ان دونوں کی تصویر کسی اسٹوڈیو میں کھنچوانے کے بعد بڑے سے فریم میں کروا دوں گا، پھر ہم اسے لاؤنج کی وال پر لگا دیں گے تاکہ آتے جاتے آپ کی راہمہ پر نظر پڑتی رہے۔ کیا خیال ہے؟ ثانیہ کو اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آئی تھی، اور مسکراہٹ تو روہیلا کے لبوں پر بھی چمکی تھی، لیکن وہ اسے کمال مہارت سے چھپا گئی۔ تم دونوں الٹے کاموں سے باز آ جاؤ۔ میں مصروف رہتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم دونوں لوگوں سے غافل ہوں۔ آئندہ اس طرح کچھ بھی مشکوک عمل مجھے پتا چلا تو تم دونوں کی خیر نہیں ہے۔ ان کی جانب سے پڑی جھاڑ پر سر دھنتا وہ اسے اپنے ساتھ لیے زینوں کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ راہمہ کون ہے بھائی؟ کہیں آپ کسی کو پسند تو نہیں کرنے لگے؟ وہ چہرہ اٹھائے اس کی جانب دیکھتی دھیمی سرگوشی میں کہہ رہی تھی، اور اس کی نگاہوں کے سامنے بس ایک لمحے کے لیے اس سیاہ بالوں والی ظالم شہزادی لہرائی تھی۔ پھر وہ ہولے سے مسکرایا، اس کا بازو اب تک ثانیہ کے گرد تھا۔ مجھے کیا پتا یار یہ راہمہ کون ہے، اور نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرنے لگا، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ جلدی سے کر لیں پسند اپنے لیے کسی کو، ماما آپ کی شادی ابھیہ سے کروا دیں گی نہیں تو۔ اور اس کے چلتے قدموں کو یکدم ہی بریک لگا تھا، پھر اس نے حیران سی آنکھیں ثانیہ کی جانب پھیری۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ 3-4 دن سے ماما اور شائستہ مامی کے درمیان ابھیہ کی شادی کو لے کر مذاکرات چل رہے ہیں، اور جہاں تک مجھے پتا ہے وہ آپ کے لیے حامی بھر بھی چکی ہیں، مجھ سے پوچھے بغیر۔ اس کی پیشانی پر بل ابھر آئے تھے۔ ثانیہ نے لاعلمی سے کندھے اچکائے تھے، پھر اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئی۔ وہ گہرا سانس لیتا ریلنگ کے ساتھ ہی کھڑا رہ گیا تھا، اس کی سکڑی آنکھیں دور دیکھ رہی تھیں، پھر وہ بھی اپنے کمرے کی جانب خاموشی سے بڑھ آیا۔ یہ عورتیں آخر کیا کر رہی تھیں اس کے پیچھے؟ شائستہ کے قدم رمیز کی اسٹڈی کی جانب تھے، وہ حسب عادت اپنی راکنگ چیئر پر جھول رہے تھے، ہاتھ میں ایک عدد کتاب تھامے، آنکھوں پر نظر کا قیمتی فریم سے ہراساں چشمہ لگائے۔ ان کی اسٹڈی میں اس قدر خاموشی ہوا کرتی تھی کہ کبھی کبھی شائستہ کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ وہ جدید طرز کی بہت قدیم سی اسٹڈی تھی، اس میں بیٹھا شخص راکنگ چیئر پر عرصہ دراز سے جھول رہا تھا۔ اس کی عمر میں واقع ہوتے تغیرات کو اسٹڈی نے بخوبی دیکھا تھا۔ انہوں نے چائے لا کر ایک چھوٹے سے ٹیبل پر رکھی، رمیز نے تب بھی سر نہ اٹھایا تھا، ویسے ہی کتاب پڑھتے رہے۔ ان کی پٹی میں چاندنی چمک رہی تھی اور لبوں پر گہرا سکوت رقم تھا۔ شائستہ ان کے سامنے لگے سنگل صوفے پر بیٹھ گئیں، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ رمیز نے ایک بے تاثر سی نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا بات ہے بیگم؟ میں نازنین کے لیے ایک رشتہ لے کر جا رہی ہوں۔ وہ جو دوبارہ گردن جھکا کر کتاب پڑھنے لگے تھے ٹھہر گئے، بے یقین سی نگاہیں شائستہ پر اٹھائیں۔ اگلے ہی پل ان کے پیشانی لکیروں کے جال سے بھر گئی تھی، انہیں جیسا شائستہ کی بات بے حد ناگوار گزری تھی۔ جب تم جانتی ہو کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں تو تم کیوں اس کام میں دخل اندازی کر رہی ہو شائستہ؟ دوسری جانب شائستہ نے ان کی جانب ٹھنڈی آنکھوں سے دیکھا تھا، سیاہ اسٹائلش لباس میں ملبوس، چہرے پر جمے میک اپ کے باوجود بھی اس سمے بوڑھی دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہ میری ابھیہ کے راستے میں آ رہی ہے، جو بھی میری اولاد کے راستے میں آئے گا میں اسے سبق ازبر کروائے بغیر نہیں جانے دے سکتی۔ اس ساری بکواس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کتاب بند کر کے سیدھے ہو بیٹھے، چائے کی بھاپ فضا میں گھل کر غائب ہو چکی تھی، اب اسٹڈی کی مانند ہر شے کا ماحول ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ اس ساری بکواس کا مطلب یہی ہے رمیز کہ آپ ہمیشہ سے اپنی من مانی کرتے آ رہے ہیں،
آپ نے اس لڑکی کو ہمارے گھر کے انتہائی ذاتی فنکشن میں دعوت دے ڈالی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ میرے بچوں کو دبا دیتی ہے، وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ میری بچی کو پس منظر میں دھکیل دیتی ہے، اور اب یہ ایک بار پھر سے ہونے جا رہا ہے تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ میں اسے ابیہ کا حرم نہیں چھیننے دوں گی۔ ابیہ کا حرم؟ وہ نہ سمجھی سے بڑبڑا کر سیدھے ہو بیٹھے۔ شائستہ تلخی سے مسکرائیں، پھر سرد آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ اپنی کاروباری مصروفیات تلے اس قدر دبے ہوئے ہیں رمیز کہ آپ کو اپنے بچوں کی پسند اور ناپسند کا کوئی ادراک ہی نہیں۔ ابیہ حرم کو پسند کرتی ہے، لیکن حرم، وہ نازنین میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ سلیم نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بارہا اس کی یونیورسٹی اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ان سب باتوں کا مطلب میں کیا لوں؟ لیکن رمیز کو تو جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ساکت پتلے لیے بالکل جمود کا شکار لگ رہے تھے۔ حرم اور نازنین؟ وہ اس تیسرے گھر کی لڑکی میں بھلا کیوں دلچسپی لے گا؟ تب جب کہ وہ اس سے بڑی ہے، وہ کیوں اس مڈل کلاس گھر میں رہنے والی ایک کم مایا سی لڑکی کو پسند کرے گا؟ اور تمہیں کیسے پتا کہ ان کے درمیان ایسا ہی کوئی رشتہ ہے؟ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ شائستہ ان کی وضاحت پر تل ملا کر پہلو بدل گئی تھیں، پھر گلابی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ اپنے بھائی کو تو قتل کر ہی چکے ہیں آپ رمیز، پھر اس کی اولاد کو اتنی آسانی کیوں فراہم کر رہے ہیں آپ؟ ان کا انکشاف تھا یا کیا؟ وہ ادکھلے لبوں کے ساتھ شائستہ کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ان کے سر پر گویا اسٹڈی کی چھت آن گری تھی۔ تمہیں کیسے؟ میں اندھی نہیں ہوں رمیز۔ جب شوہر آدھی راتوں کو بستر چھوڑ کر اٹھے تو بیوی کو بھی خبر ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے کبھی آپ کے سامنے نہیں کہا، لیکن میں جانتی ہوں کہ بابا کے کمرے میں اس رات کون تھا۔ وہ خون آلود گلدان، وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے روک سکتے ہیں؟ میں ہرگز بھی نہیں رکنے والی۔ مجھے اس نازنین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ابیہ کے لیے کسی پریشانی کا باعث بنی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن پھر رمیز نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ان کی کلائی پکڑی، پھر انہیں اپنی جانب کھینچا۔ ان کے دانت ضبط سے جمے لگتے تھے، پیشانی کی ایک رگ شدید تیش کے باعث پھڑک رہی تھی، چہرہ ہر قسم کی انسانیت سے عاری ہوتا جا رہا تھا۔ اگر تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو تمہارا قتل میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا شائستہ۔ خبردار جو تم نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو۔ انہوں نے شائستہ کی تھوڑی سختی سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو شائستہ نے انہیں پیچھے کی جانب دھکیلا۔ وہ راکنگ چیئر پر گر گئے، پھر بے یقین سا چہرہ اٹھایا۔ دم گھٹتا ہے میرا آپ کو اپنا شوہر کہتے ہوئے رمیز۔ اس ایک رات کے بعد میں کبھی آرام سے آپ کے برابر میں نہیں سو سکی۔ مجھے ہمیشہ یہی ڈر رہتا ہے کہ شاید کبھی آپ مجھے اور اپنے بچوں کو اسی طرح قتل کر دیں گے۔ اور ویسے آپ سے کچھ بعید بھی نہیں، جانور ہیں آپ، انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ وہ روتے ہوئے اگلے ہی پل پلٹی تھیں اور پھر اسٹڈی سے باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ رمیز کا چہرہ سیاہ پڑتا جا رہا تھا، یوں گویا وہ آہستہ آہستہ گلنے سڑنے لگا ہو۔ ایک اور گواہ، ایک اور عذاب۔ ایک گواہ کی زندگی کے تو وہ عذاب کو ابلتا ہوا گڑھا بنا ہی چکے تھے، لیکن اب وہ اس گواہ کا کیا کرتے جو ان کے گھر میں زندہ تھا، سانس لے رہا تھا؟ شائستہ تو اب ان کے لیے ٹک ٹک کرتا بم ثابت ہونے والی تھی۔ اور پھر قتل تو وہ ہوتا ہے جس کے اثار فضا میں ساکت ہو جاتے ہیں۔ قتل نہیں مٹا کرتے، سالم رہتے ہیں، تازہ رہتے ہیں، کئی صدیوں بعد بھی۔ 3-4 گھنٹے تو یونی میں خوب اس تماشے کا چرچا ہوا، لیکن کسی بھی پروفیسر کی ہمت نہ ہو سکی اس تک آنے کی۔ البتہ اسے یونی انتظامیہ نے کل شام طلب کر لیا تھا، اپنے ثبوت اور وضاحتوں کے ساتھ۔ اگر وہ فصیح ذوالفقار کو مجرم ثابت نہ کر پائی تو پھر اسے تمام طلباء اور اساتذہ کے سامنے فصیح سے معافی طلب کرنی ہوگی، جو کہ کبھی بھی نہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر اس نے معافی نہیں مانگی تو ایسی صورت میں اسے یونی سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے پاس شانزے کا کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں تھا۔ مسئلہ اتنی پیچیدگی اختیار کر گیا تھا کہ اسے سر آفتاب نے بھی اپنے آفس بلایا، اسے سمجھایا کہ وہ اپنا الزام واپس لے لے، معافی مانگ کر اس قصے کو رفع دفع کرے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ محض اس کا ماضی ہی نہیں بلکہ اس کی عزت نفس اور انا کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ اس کی ناک کا مسئلہ تھا جو کہ اسے بہت عزیز تھی۔ وہ اس گھٹیا پروفیسر کے سامنے معافی نہیں مانگ سکتی تھی، لیکن اس کے پاس تو کوئی گواہ، کوئی ثبوت بھی نہیں تھے۔ یا اللہ، وہ کیا کرے گی؟ وہ کہاں جائے گی؟ اس کے سر پر بہت سا بوجھ بڑھ گیا تھا، کندھے بے حد بھاری محسوس ہونے لگے تھے، سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی تھی۔ کلاس سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ اپنا بیگ سمیٹ رہی تھی تو ایک اسٹوڈنٹ اس کی جانب بڑھ آیا۔ مس نازنین، کیا میں آپ سے ایک لمحے کے لیے بات کر سکتا ہوں؟ جی کہیں۔ اس نے اگلے ہی پل سر اٹھایا تھا۔ وہ دراز قد لگ بھگ 25-26 سال کا لڑکا تھا، بالوں کو ایک جانب جمائے، کان میں ایک عدد ٹاپس پہنے، رف جینز اور شرٹ جیکٹ میں ملبوس،
اس کے اٹھے نقوش اور پرکشش سی آنکھوں نے اسے مزید جاذب نظر بنا دیا تھا، لیکن وہ ناظرین کو پہلی نظر میں بہت عجیب سا لگا تھا، بے حد عجیب، گندا والا عجیب۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے ایک پروفیسر کو بڑے پنڈال میں 3 تھپڑ مارے تھے؟ اس کی ایک جانب کو اٹھی مسکراہٹ اور محظوظ سے تاثرات نے ناظرین کے سامنے اسے مزید ناگوار ظاہر کیا تھا۔ اس نے اسپاٹ آنکھوں کے ساتھ بیگ کی زپ شو کی آواز کے ساتھ بند کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی میں وہی ہوں، کیا آپ کو بھی کوئی پرابلم ہے؟ اس نے ایسے پوچھا تھا جیسے کہہ رہی ہو کہو تو تمہیں بھی ایک عدد چانٹا رسید کر ہی دوں۔ ویسے آپ جتنی بیوقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ دوسروں کے مسئلے میں کون ہاتھ ڈالتا ہے؟ پڑھاتی آپ ادب ہیں، لیکن عقل کا کوئی کام نہ کرنے کو اپنے لیے پہلے سے تجویز کر رکھا ہے کیا آپ نے؟ اس کے جملوں پر ناظرین کا رنگ سرخ تانبے کی مانند تمتما اٹھا تھا۔ کیا میں نے آپ سے رائے مانگی ہے؟ لیکن کیا میں نے رائے مانگی؟ اب کہ اس نے اتنی بلند آواز کے ساتھ کہا کہ کلاس سے باہر نکلتے طلباء بھی رک رک کر ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے۔ لڑکا اس کی بلند آواز پر محظوظ ہوا تھا۔ ویسے میں نے کسی ادبی انسان کو اتنی بے ادبی سے بات کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ نو ڈاؤٹ آپ ایک نئے طرز کا آخری پیس ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے آپ کو خود سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی، اسی لیے آئندہ مجھ سے اس قسم کی گھٹیا بات کرنے سے قبل سوچ لیجیے گا، کیونکہ میں اب بھی وہی ہوں جس نے بھرے پنڈال میں تین تھپڑ مارے تھے۔ اس کے کڑوے سے طنز پر لڑکے کے کان تو ضرور سرخ ہوئے تھے، لیکن وہ پھر بھی ہنس پڑا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کے اس بے وقوفانہ رویے پر بھلے ہی مایوسی کا شکار ہوا ہوں، لیکن مجھے آپ کی جرأت نے اچھا خاصا متاثر کیا ہے میڈم۔ اس پروفیسر کو 3-4 گرم ہاتھ اور لگنے ہی چاہیے تھے۔ اس کا انداز ناظرین کو مزید سلگا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کی بات کا جواب دیے بغیر نہیں ٹل سکتی تھی۔ آپ کو جو بھی بات مایوس کرے یا محظوظ، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آئندہ مجھ سے اس انداز میں بات مت کیجیے گا۔ اور اس نے اتنی قطعیت سے چبا کر کہا تھا کہ سامنے لڑکے کا چہرہ پل بھر کو پھر سے سرخ ہوا۔ ناظرین کے انداز پر دوبارہ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسے روک سکے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی تنبیہ کے بعد ایک سے دوسری بات کرنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی۔ وہ تھکی تھکی سی گھر چلی آئی تھی۔ کل امی کو ڈائلائسس یونٹ بھی لے کر جانا تھا۔ سچ شکر ہے کل یونی کی چھٹی تھی تو ایک دن کا ریسٹ اسے مل گیا تھا، لیکن پھر صبح والا مسئلہ، اسے نئے سرے سے تھکن ہونے لگی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کتنی ہی دیر ایک ہی کروٹر بنا کسی جنبش کے دراز رہی۔ مضبوط لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ مضبوط رہنے کے بعد بے حد تھکن کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اسے بھی ایسی ہی کسی تھکن نے گھیر لیا تھا۔ صوفیہ اس کے کمرے میں جھانکیں۔ نازنین، رشتے والے پرسوں آئیں گے۔ آج شائستہ بھابی کا فون آیا تھا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے۔ اس نے محض انکارہ بھرنے پر اتفاق کیا۔ صوفیہ نے اسے مزید ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تھکی ہوئی ہے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ کیا کرائی تھی پیچھے۔ مغرب کی اذانیں کہیں دور گونجی تھیں۔ وہ بمشکل اٹھی، پھر خود کو گھسیٹتے ہوئے بیسن تک لے کر گئی، وضو بنایا اور اپنے کمرے میں دوبارہ چلی آئی۔ اس کے سامنے کوئی بھی حل نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اداسی اور مایوسی کی گہری چھاپ کے زیر اثر دکھ رہی تھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز پر خالی خالی سی بیٹھی رہی۔ کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی روشنی، کوئی سرا۔ اس نے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ کن پٹیوں سے درد اب پٹھوں میں اترتا جا رہا تھا۔ اس کی تکن بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلی ہی پل اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے یقیناً اب دوسری جگہ جاب کرنے کے بارے میں سوچ ہی لینا چاہیے تھا۔ اترتی شام میں اس کی کلینک کی بتیاں ایک بار پھر سے روشن ہونے لگی تھیں۔ سڑک پر روشن دکانوں کی روشنیوں نے ہر جانب چہل پہل سی بکھیر رکھی تھی۔ وہ بھی آپریشن ٹیبل پر ایک پیارے سے پپی کو لٹائے اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ یہ وہی کتا تھا جسے ایک لڑکی اس کے کلینک لے کر آئی تھی، ہاتھوں میں دستانے پہنے، چہرے پر سفید ماسک لگائے۔ اس کی سبز آنکھیں سنجیدہ دکھتی تھیں۔ اسی پل اس کے دروازے کے اوپر لگی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے ایک پل کو چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ بھورے گھنگریالے بالوں کو ہاف باندھے، سیاہ لباس میں گورا گلابی سا چہرہ لیے وہی لڑکی اس کے کلینک میں داخل ہوئی تھی۔ سارنگ ایک پل کو اسے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کی توجہ بھٹکنے لگی۔ اسے دیکھ کر وہ اپنے کندھے پر لٹکا لمبا اسٹریپ والا پرس درست کرتی آگے بڑھ آئی تھی۔ ہیلو، ابھی میں آپ کے لائے پیشنٹ کو ہی چیک کر رہا تھا، اور اوہ، اب یہ پیشنٹ نہیں رہا، اب یہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا ہے۔ اوہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سارنگ۔ کیا میں اسے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں اب؟
وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر آپریٹنگ ٹیبل پر رکھے پپی کو دیکھنے لگی تھی، ساتھ ساتھ وہ اسے ڈرتے ڈرتے چھو بھی رہی تھی۔ سارنگ اس کے معصوم سے عمل پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ سچ شکر کہ اس نے ماسک پہن رکھا تھا، نہیں تو ابھی اپنے گلابی سے گال وہ کیسے چھپا پاتا۔ بقول حرم کے وہ تو کسی لڑکی سے بھی زیادہ شرماتا تھا۔ اسی پل اس لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوہ ڈاکٹر، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی فیس نہیں دی تھی، جو بھی اماؤنٹ ہے پلیز مجھے بتائیے۔ دیکھیے، آپ یہاں پر پہلی دفعہ آئی ہیں، دوسری بات آپ کے دل میں جانوروں کے لیے بہت سارا پیار اور احترام ہے، اسی لیے میں آپ کو چارج نہیں کروں گا، بلکہ میں ابھی بس اپنے لیے کافی بنانے ہی جا رہا تھا۔ اگر آپ ایک کپ کافی پی لیں تو مجھے لگے گا میں نے فیس لے لی۔ اسے یہ کہنے کے بعد خود بھی حیرت ہوئی، وہ کبھی کسی کلائنٹ کو یوں سرے راہ کافی کی پیشکش نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر گھنگھرالے بالوں والی لڑکی کو بھی بے حد حیرانی ہوئی تھی، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اب کے دل سے مسکراتا ہوئے الیکٹرک کیٹل کی جانب پلٹا تھا۔ تھوڑا سا ویٹ کریں وہاں، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ ثانیہ عریبی۔ وہ اپنے پپی کے ساتھ کھیلتی ہوئی دور لگی کرسی پر جا بیٹھی، لیکن سارنگ اس عریبی نام پر چونک کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ حرم کی کچھ لگتی تھی؟ اس نے ایک پل کو ٹیبل کے ساتھ لگی کرسی پر براجمان لڑکی کو دیکھا، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ کیا کوئی دوسرا عریبی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں؟ اور اللہ نہ کرے کہ وہ حرم کی کچھ لگے۔ توبہ، اس کے لیے ایک حرم کے ساتھ زندہ رہنے مشکل تھا، کجا کہ یہ کوئی اسے اس کے خاندان کی مل جائے۔ اگلے لمحات میں وہ اس کے سامنے کافی رکھ رہا تھا، پھر اپنی کافی سامنے رکھ کر ٹیبل کے اس پار لگی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ثانیہ کسی گہری سوچ میں گم کتے کے نرم بال سہلا رہی تھی۔ کیا کتوں کی بھی یادداشت انسان جیسی ہوتی ہے ڈاکٹر؟ اس نے آہستگی سے پوچھا تو سارنگ چونکا، پھر اس کی اداس آنکھوں کی جانب آرام سے دیکھا۔ نہیں، ان کی یادداشت انسانوں جیسی نہیں ہوتی۔ اوہ شکر۔ وہ اس کے شکر کرنے پر نہ سمجھی سے مسکرایا تھا۔ ثانیہ نے اس کی سوالیہ سی سبز آنکھیں دیکھی تو ہولے سے بولی، خدا کا شکر ہے کہ کتوں کو یاد نہیں رہتا کہ کون ان کا مالک کتنے عرصے تک رہا ہے، کس نے انہیں کتنا عرصہ پال کر چھوڑ دیا ہے، گھر بدر کر دیا ہے۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا ایسی تکلیف دہ یادوں کے ساتھ زندہ رہنا۔ سارنگ اس کی بات سن کر پیچھے ہو بیٹھا، پھر سبزہ زار سے بھی کہیں زیادہ گہری سبز آنکھوں میں ایک تاثر سا اترا، چھوڑ دیے جانے کا تاثر، لیکن وہ تکلیف کا شکار نہیں ہوا تھا، وہ شاید اس تکلیف کا عادی ہو گیا تھا۔ کتوں کی میموری انسانوں جیسی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب بھول جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی یادداشت انسانوں جیسی کمزور نہیں ہوتی۔ ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی سبز چمکتی آنکھوں نے ثانیہ کو کئی لمحوں تک کے لیے پلکیں تک نہ جھپک آنے دیا۔ کتوں کے امپرنٹس ہوتے ہیں، ایک دفعہ کوئی یاد ان کی یادداشت کے پردے پر امپرنٹ ہو جائے تو کبھی نہیں مٹا کرتی۔ ان کی یادداشت کسی بھی انسان کی یادداشت سے کئی گنا مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے۔ کتے کبھی نہیں بھولتے کہ انہیں کس نے پالا تھا اور کس نے چھوڑ دیا۔ کتے ساری زندگی اس اذیت میں گزار دیتے ہیں۔ کتے کچھ نہیں بھولتے۔ کلینک کے شیشے کی دیواروں پر کئی لمحے گر گر کر پگھلتے چلے گئے۔ ثانیہ اس کی بات پر کوئی رد عمل نہ دے پائی، وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ یہ زیادتی ہے۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ سارنگ نے گہرا سانس لے کر اپنی کافی سے آخری گھونٹ بھرا اور پھر خالی کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ ایک طرز ہے جس پر کتے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ اس ایک خاص طرز کے باعث کئی جانوروں میں اپنا مقام بہت بلند اور اونچا رکھتے ہیں، لیکن پھر جنہیں مقام دیا جائے انہیں اس مقام کا وزن بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ ایک بار پھر سے لاجواب ہو گئی تھی، پھر اداس سا مسکرائی۔ میں آپ سے جانوروں کے حوالے سے نہیں جیت سکتی۔ آپ ویٹ ہیں، مجھے تو الف بے بھی نہیں پتہ اس فیلڈ کی۔ آپ ویٹ ہیں، مجھے تو الف بے بھی نہیں پتہ اس فیلڈ کی۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا۔ آپ کو مجھ سے جیتنے کے لیے الف بے پتہ ہونے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ خیر، دوبارہ آئیے گا، آپ کے ساتھ کافی پی کر بہت اچھا لگا۔ اس کی دو معنی بات جانے اس لڑکی کو سمجھ آئی بھی تھی یا نہیں، لیکن وہ سر ہلا کر مسکراتی ہوئی پپی کو اپنے ہاتھوں میں پھنسائے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سارنگ چند لمحات چپ چاپ سا بیٹھا رہا۔ یہ کلینک آج سے پہلے کبھی کسی کے جانے پر اتنا خالی نہیں لگا تھا۔ شیشے سے ڈھکے اس کلینک میں سنہری سی روشنی بہت تیزی سے تحلیل ہونے لگی تھی۔ اس نے وجدان کے کمرے میں جھانکا۔ صوفیہ برابر گھر میں مہندی کی تقریب میں گئی ہوئی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی تھی، سو نہ جا سکی، اور وجدان حسب عادت اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا پڑھنے میں مصروف تھا۔ وجدان کا کوئی علیحدہ کمرہ نہیں تھا۔ صوفیہ کا کمرہ خاصا بڑا تھا۔ اس کے ایک سرے پر وجدان کا سنگل بیڈ لگا ہوا تھا۔
उस बेड के साथ ही ज़रा आगे उसका स्टडी टेबल रखा गया था। उस टेबल पर हमा वक्त लैपटॉप और किताबें खुली हुई मिलती थीं और कुर्सी पर बैठा आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए वजदान हमेशा पढ़ता हुआ नजर आता था। उसी कमरे के दूसरे सिरे पर सोफिया का सिंगल बेड था। उनकी जायनमाज, तस्बीहात और दवाइयाँ वगैरह साइड टेबल पर रखी दिखाई देती थीं। वो अंदर चली आई। उसने तंग पजामे के साथ लंबी कमीज जेब तन कर रखी थी। वो सुरमई रंग का लिबास था जो इस पर बेहद जचता था। बालों को जूड़े में लपेटे हमेशा की तरह खूबसूरत और दमकती हुई। वजदान, मैं मसरूफ हूँ। उसके बोलने से कबल ही वो बोल उठा था। उसने आबरू सुकेड़कर उस बदतमीज को देखा, फिर पास चली आई, उसके बेड पर बैठी। वजदान ने यूं ही मशकूक सी खफीफ निगाह उस पर डाली थी। वजदान, वो मैंने एक प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया यूनी में, मज़े से कहा। वो जो खटाखट कुछ टाइप करता जा रहा था एकदम साकित हुआ, फिर सर उठाकर बेयकीन निगाहों से उसे देखा। आपने किसको क्या कर दिया? ऐनक के पार से झांकती बेयकीन आंखों के साथ सवाल किया था उसने। नाज़नीन ने गहरा सांस लिया। मैंने फसी जुल्फ़िकार HOD हजरत को 3 थप्पड़ मारे हैं वजदान, वो भी भरी यूनी में, 50 तलबा और 10 उस्तादा इकराम के सामने। कई लम्हात तक तो वजदान बिल्कुल साकत सा बैठा रहा। उसे नई मिली मालूमात प्रोसेस करने में वक्त लग रहा था। नाज़नीन ने आराम से पैर ऊपर को चढ़ा लिए, फिर रुखसार पर झूलती लटकान के पीछे अड़सी। व्हाट? ऐसा क्या हो गया था पुप्पो कि आपने खुदाया एक नहीं 3-3 थप्पड़ लगा दिए? वो एक घटिया इंसान है। तो ये आपका मसला नहीं है पुप्पो। वो एक लड़की को दिन की चढ़ी रोशनी में हरासा कर रहा था वज्जी। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो आपको उसकी शिकायत यूनिवर्सिटी इंतजामिया से करनी चाहिए थी। यूं कानून को हाथ में लेने से चीज़ें बिगड़ती हैं बजाय संवरने के। आपको इतना इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। वो एक बार फिर से दादा अब्बा बना उसे नसीहतें करने लगा था। नाज़नीन अपने हाथों को तकती रही और उसकी नसीहतें सुनती रही। फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। वो फिक्रमंद लगता था। मसला ये नहीं है वजदान, मसला ये है कि उसने मेरी शिकायत यूनी इंतजामिया से कर दी है और अब मुझे कल शाम तलब कर लिया गया है। मुझे अपना दिफा करना होगा। मुझे साबित करना होगा कि मैं सच बोल रही हूँ। अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी, और अगर मैंने माफ़ी नहीं मांगी तो वो मुझे यूनी से निकाल देंगे। गॉड! वजदान को समझ नहीं आया कि इतने सारे मसाइल का सामना एक साथ कैसे करे। उसका सर घूम कर रह गया। फिर वो सीधा हो बैठा, नाज़नीन की जानिब संजीदगी से देखा। नाम क्या है उस प्रोफेसर का? वो अपने लैपटॉप की जानिब पलट गया था, फिर जल्दी जल्दी कुछ टाइप करने लगा। उसकी उंगलियां महारत से कीबोर्ड पर चल रही थीं। फसी जुल्फ़िकार, HOD हैं BBA डिपार्टमेंट के। वो उठकर उसकी कुर्सी के पीछे आ खड़ी हुई, फिर झुककर स्क्रीन पर निगाहें जमाई। अगले ही पल यूनिवर्सिटी के तमाम उस्ताद फेरिस के साथ सामने स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। उसने हाथ लंबा करके फसी जुल्फ़िकार की जानिब इशारा किया। तुम क्या कर रहे हो? मत भूलें कि अगर मैं मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहा होता तो मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर साबित होता। नाज़नीन ने यकदम ही आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा था। ये गैर कानूनी होगा वज्जी, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। आप इसके ज़रिए अपना आप सच साबित करेंगी, आप अपना दिफा करेंगी, आप खुद को बचाएंगी और जो उसने किया उसे उसकी सज़ा दिलवाएंगी। अगर कोई बहुत ही कानूनी काम इंतहाई गैर कानूनी तरीके से किया जाए तो वो गलत नहीं होता पुप्पो। कुछ फैसले इंसान को ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं। वो तेजी से टाइप करता मसरूफ सा बोलता जा रहा था। नाज़नीन ने उसके बालों से भरे झुके सर को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। तुम क्या करने लगे हो? मैं उनका लैपटॉप हैक करने लगा हूँ। ये जो ईमेल देख रही हैं ना आप, सबसे पहले हम इस मेल के ज़रिए से एक मैसेज भेजेंगे। वो एक ऐसा पैगाम होगा कि जिसके खोलते ही उनका पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पैगाम के साथ एक रेड बांध कर भेजा है। फिर हम पूरी तरह से उनकी डिवाइस को कंट्रोल कर सकेंगे। हम उनकी इंतहाई ज़ाती फाइल्स और तस्वीर तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। वो आपकी आंखें पूरी खोले उसे देख रही थी। वो इतना खतरनाक साबित हो सकता है उसे अंदाज़ा नहीं था। क्या उसे पता नहीं चलेगा? नहीं, उसे बस हमारा वो मैसेज खोलकर देखना होगा। अगर उसने नहीं देखा तो फिर कोई चांस नहीं, लेकिन अगर देख लिया तो फिर उसकी खैर नहीं। कितने वक्त तक हो जाएगा ये काम? लैपटॉप की स्क्रीन पर जा बजा कई कितारों में सब सिन से लिखे और ऊपर की जानिब जाने लगे थे। उसे एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया, लेकिन वजदान बगैर रुके कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। ये रिस्की काम है पुप्पो, कई कई दिन लग जाते हैं इसमें। हैकर्स जितने खुशकिस्मत होते हैं उतने ही बदकिस्मत भी होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल शाम तक आपको कुछ ना कुछ मवाद निकाल कर दे सकूं। लेकिन अगर मैं आपकी कोई मदद ना कर सका तो सॉरी।
اس نے ایک پل کو سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نازنین نے جھک کر اسے خود سے لگایا، پھر بیڈ پر بیٹھ کر اس کی کارروائی دیکھنے لگی۔ وہ اپنے کام میں ماہر لگتا تھا۔ وہ ذہین تھا، بہت ذہین تھا، جینیس۔ بس خدا کبھی اسے ایسے کسی راستے پر نہ ڈالے جس سے واپس پلٹنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ اس کی مہارت سے چلتی انگلیاں دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ کچھ وہ طلحہ جیسا لگنے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے وجدان نہیں لگا کرتا تھا، اور نازنین جانتی تھی کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے اندر کہیں سے ڈارک تھا، ایک سیاہ حصہ اس کی ذات میں چھپا ہوا تھا۔ وہ واضح نہیں تھا، لیکن کسی خاص لمحے میں وہ اس پر پوری طرح سے حاوی ہو سکتا تھا۔ نازنین جانتی تھی، جیسے معصوم سے عزازیل پر ابلیس حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا، پھر آگے بڑھ کر اسے کام کرتا دیکھنے لگی۔ لیپ ٹاپ کی سیاہ اسکرین پر کئی ہندسے اوپر کی جانب سے بڑھ رہے تھے، اور کچھ کا بڑھنا بھی باقی تھا۔ رات دیر تک وجدان کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد وہ فجر پڑھ کر ہی سوئی تھی، پھر 10 بجے تک اٹھ بھی گئی۔ اس کی نیند گہری نہیں تھی، اور نہ ہی اسے زیادہ نیند آتی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے وجدان کے کمرے میں جھانکا۔ وہ اب تک لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ٹائپ کرتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے تھکن کی بجائے وحشت سی ٹپک رہی تھی۔ کام نہ ہونے کی مایوسی نے اسے بے حد بے چین کر دیا تھا۔ وہ آگے بڑھائی، پھر یکدم ہی آگے ہاتھ بڑھا کر اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے گرا دی۔ اس نے ہڑبڑا کر نازنین کو دیکھا تھا۔ پھپھو، کام بس ہونے ہی والا تھا۔ مجھے نہیں کروانا کوئی بھی کام۔ اٹھو، ناشتہ کرو، حالت درست کرو اپنی۔ آج چھٹی کا دن ہے، آرام کرو، نہ کہ یوں اپنے آپ کو ٹارچر کرو۔ اٹھ جاؤ یہاں سے، میں اب تمہیں لیپ ٹاپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوا نہ دیکھوں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے بیڈ کی حالت درست کر رہی تھی، پھر اس کی الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پہ رکھے اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ چشمہ اتارے آنکھیں مسل رہا تھا۔ پھپھو، آپ کی جاب چلی جائے گی۔ بجلی کا بل، گیس کا بل، گھر کا خرچ، دادی کا علاج اور مہنگی دوائیاں، یہ سب کیسے کریں گی آپ؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں بے حد پریشانی اود آئی تھی۔ نازنین نے گہرا سانس لیا اور پھر پاس چلی آئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس کی اپنی کرسی اس کی جانب پھیر لی۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنی پھپھو کو؟ اس نے متانت سے پوچھا تو وہ گھنگور پلکوں سے سجی آنکھوں سے اسے چند پل دیکھے گیا، پھر ہولے سے بولا، آپ ویریئر ہیں، آپ فائٹر ہیں۔ بالکل۔ کیا کبھی فائٹر کو تم نے حالات سے گھبرا کر اپنے خیمے کی جانب بھاگتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو پھر تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تمہاری پھپھو ڈر جائیں گی یا پھر گھبرا جائیں گی؟ کیا کبھی تم نے مجھے گھبراتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی اٹل سی مضبوطی نے وجدان کو ہمیشہ کی طرح حیران کر دیا تھا، لاجواب کر دیا تھا۔ نہیں۔ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ مسکرا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کے چہرے پر فکر کا شائبہ تک نہ تھا، نہ آنکھیں بوکھلائی لگ رہی تھیں، نہ ہی اعصاب کسی تھکن کا شکار دکھ رہے تھے۔ وہ باوقار تھی۔ وہ ایسی مشکلات میں اپنا وقار ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ اگر وہ گھبرا کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتی تو پھر وہ نازنین تو نہ ہوتی نا۔ اسی لیے اب اپنی پھپھو پر بھروسہ رکھو اور اٹھ کر ناشتہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اور ابھی اگرچہ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا لیکن وہ پھر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نازنین کا بھتیجا تھا، اسے ہمت دکھانی ہی تھی۔ آج مجھے امی کو ڈائیلائسس یونٹ بھی لے کر جانا ہے، اور ساتھ میں کتنے کام ہیں۔ کل تمہیں پتہ ہے رشتے والے آ رہے ہیں، اور سوچو اگر میری شادی ہوگی تو لہنگا تمہیں ہی پکڑنا پڑے گا، کیونکہ میری نہ تو دوستیں ہیں اور نہ ہی کزنس کا جھمیلا۔ لیکن ایک منٹ کے لیے سوچو کہ تم میرا لہنگا اٹھا کر میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کیسے لگو گے؟ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ اسے ہنسا دیکھ کر نازنین بھی ہنس پڑی۔ یہ صبح اتنی بوجھل نہیں تھی جتنی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بیڈ سے کپڑے اٹھائے اور آگے بڑھایا۔ نازنین صوفیہ کو لیے یونٹ چلی آئی۔ امی کو روم میں لے جایا گیا تو راہداری میں ہی بیٹھ گئی، سبز رنگ کے لباس میں ملبوس، گلے میں سبزی دوپٹہ لیے، بالوں کو عادت کے برخلاف فرانسیسی طرز کی چوٹی میں گوندے۔ وہ راہداری میں لگی کرسیوں پر براجمان اس عام سے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وجدان کے سامنے تو اس نے خود کو بے حد مضبوط اور ناقابل تسخیر سی لڑکی ثابت کر لیا تھا، لیکن اب وہ واقعتاً اس مسئلے سے کیسے نپٹے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ جاب کا ہونا بہت ضروری تھا، جاب کا جانا موت کے مترادف تھا۔ اس بھری دنیا میں زندہ رہنا آسان نہیں تھا۔ یکدم ہی اسے جاوید کی بے طرح سے یاد آئی، ان کی آغوش، ان کا وجود، ان کا ہونا ہی اس کے لیے کسی پشت پناہی کا سا کام کر دیا کرتا تھا۔ اب وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں گرے سر کو انگلیوں سے دبایا، لیکن پریشانی اب ہر جانب تحلیل ہونے لگی تھی۔ بابا بہت زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ اسے وہ دن یاد تھا جب بابا دوبارہ اپنے آفس گئے تھے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے جب وہ اس کچے صحن والے گھر میں نئے شفٹ ہوئے تھے۔
جاوید اگلی صبح اسے دوائیاں دے کر آفس کے لیے نکلے تھے۔ راہداری میں ہر جانب وہ حبس زدہ سی صبح بکھیرنے لگی تھی۔ اس یک راہداری میں بیٹھے اسے اپنا وجود بھی اتنا ہی گھٹن زدہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے پیچھے حرم نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اگلے ہی پل تولیے سے اپنے بال رگڑتا وجدان دروازہ کھولے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وجدان اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ حرم سے رضا کی بارات میں ملا تھا، اور وہ یہ جاننے سے قاصر تھا کہ وہ اس سمے اس گھر کے سامنے کھڑا کیا کر رہا ہے۔ جاوید نے گھر سے قدم باہر کی جانب بڑھائے اور پھر آفس کے لیے نکل پڑے۔ وہ 5 مئی کی بے حد گرم سی صبح تھی۔ گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ کچھ بھی سجھائی نہ دیتا تھا۔ وہ آفس کے سامنے کھڑی گاڑی روک کر اترے، لیکن پھر انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ دروازے میں استادہ سیکیورٹی اہلکار سے لڑ رہے تھے کہ انہیں اندر جانے دیا جائے۔ یہ ان کا آفس ہے، یہ ان کے باپ کا آفس ہے، وہ یہاں سے نہیں ٹل سکتے۔ لیکن ہر بات اور ہر انکشاف بیکار تھا۔ ان کے داخلے کا حکم حذف کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے گارڈ کے ساتھ زبردستی کی تو پھر اہلکاروں نے بھی انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ ان کی پشت بہت زور سے گاڑی کے ساتھ آ لگی۔ اسی لمحے سامنے زینوں سے کئی آدمیوں کی محیط میں رمیز اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ جاوید انہیں دیکھ کر ایک بار پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اب شیشے کے دروازے کے ساتھ لگے زور زور سے چلا کر انہیں اپنے جانب متوجہ کر رہے تھے۔ بھائی، رمیز بھائی، بھائی میری بات سنیں ایک دفعہ، خدا کے لیے ظلم مت کریں، رمیز بھائی۔ رمیز ساتھ چلتے باقر ہمدانی سے ہنس کر کوئی بات کر رہے تھے۔ جو ہی ان کی نگاہ جاوید پر پڑی تو آنکھوں میں ایک سرد سی لہر اتری، ہنسی سمٹ گئی، تمسخر نے جگہ لے لی۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے ساتھ چلتے احمد کو متوجہ کیا تو وہ سر ہلا کر سمجھتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ آیا۔ جاوید اب تک دروازے سے لگے انہیں پکار رہے تھے، لیکن اب جاوید کی پکار کسی بھی سمت سے رمیز کے کانوں تک پہنچنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنی سماعت کا ہر دروازہ جاوید کی جانب سے بند کر چکے تھے۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ احمد نے کیسے جاوید کو پرے دھکیلا۔ وہ اب جاوید کو جوتوں کی ٹھوکروں سے مار کر دور ہٹا رہا تھا۔ جاوید اس کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ وہ اس جیسے ٹرینڈ اور مضبوط آدمی کا مقابلہ کرنے کی ہمت خود میں محسوس نہیں کرتے تھے۔ رمیز کے ساتھ کھڑے افراد اس انڈسٹری میں شیئر ہولڈرز تھے۔ وہ سب کبھی جاوید کے ساتھ بہت اچھے ساتھی رہ چکے تھے۔ وہ اس وقت آگے بڑھ کر رمیز کا ظالم ہاتھ روک سکتے تھے، لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ کسی نے بھی رمیز کے سامنے آواز اونچی کرنے کی جرات نہ کی۔ وہ وقت کا فرعون تھا، وہ وقت کا بادشاہ تھا۔ اس کے سامنے آواز بلند کرنے کا مطلب تھا اپنا سر تن سے جدا کرنا۔ جاوید اب سڑک پر گرے گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو اس قدر تیزی سے گر رہے تھے کہ حد نہیں۔ دھوکہ کبھی غیروں کی جانب سے نہیں آیا کرتا۔ دھوکہ، غداری اور پیٹھ میں چھرا کھونپنا اپنوں کا خاصا ہوا کرتا ہے۔ ان کی پیٹھ میں بھی اسی طرح کا کوئی بہت تیز دھار چھرا کھونپا گیا تھا۔ انہیں اپنے پورے جسم میں درد خون کے ساتھ بہتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ ان کی رگیں درد سے پھٹ جائیں گی۔ شیشے کے پار کھڑے رمیز کی سرد آنکھیں جاوید کو تک رہی تھیں۔ ان کے اندر سکون ہی سکون اترنے لگا تھا۔ یہی تو چاہا تھا انہوں نے ساری زندگی، جاوید کو ذلیل ہوتے دیکھنا، جاوید کو ذلت کے ساتھ زندہ رہتے دیکھنا، جاوید کی زندگی کو زخم زخم کر دینا۔ شیشے کے اس پار سڑک پر گرے ایک بھائی نے آج اپنا بڑا بھائی کھو دیا تھا۔ حسد نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا، گھرانوں کی خوشیوں کو آگ کی نظر کر دیا تھا۔ وہ بیٹی جس نے اپنے لیے شہد سے میٹھے گھر سنوارنے تھے، وہ بیٹی اب ساری زندگی ان ذہنی امراض سے مقابلہ کرتی رہے گی۔ وہ بیٹا جس نے جاوید کا سہارا بننا تھا، اس بیٹے نے جاوید کو ادھموا کر دیا تھا۔ وہ باپ جنہوں نے انہیں اس جھلساتی زندگی میں اپنا سایہ فراہم کرنا تھا، وہ جانے کیسے رات کی گھنیر تاریکی میں انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کی ہر جانب اندھیرا پھیلنے لگا تھا، ہر سمت میں درد پھیلنے لگا تھا، ہر جانب بس تکلیف ہی تکلیف تھی۔ میری بیٹی، بھائی میری بیٹی مر جائے گی، خدا کے لیے۔ رمیز نے سر جھٹکا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پلٹ گئے۔ جاوید روتے رہے۔ سڑک پر چلتے بہت سے لوگ اب اس تباہ حال شخص کو دیکھ کر رکنے لگے تھے۔ وہ قابل رحم لگ رہے تھے، وہ قابل ترس بنا دیے گئے تھے۔ اس رات وہ سڑکوں پر گاڑی لیے بے تاثر سے گھومتے رہے۔ ان کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا، لیکن وہ اس درد کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ وہ گھر چلے آئے، لیکن وہ گھر بھی اتنی دیر سے پلٹے تھے کہ سب سو چکے تھے۔ وہ تھکن سے چور وجود لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئے، پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ اب ان کے کمرے سے ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، بہت تکلیف دہ آواز تھی وہ۔ دروازے کے اس پار کھڑی نازنین کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے تھے۔ اس نے جاوید کو یوں روتے بلکتے نہیں دیکھا تھا کبھی۔ اس کے اندر بہت گہری سی اذیت نے سر اٹھایا تھا۔ اس کے سینے میں بے تحاشا درد اٹھا تھا۔ کرب کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ دروازے سے سر ٹکائے بے آواز رونے لگی تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھلنے لگی۔ اس رات تلے وہ دونوں بھی پگھلتے جا رہے تھے۔
باپ کو روتا دیکھنے کی اذیت سے زیادہ بھی کوئی اذیت نہیں ہوا کرتی. اپنی مضبوط سی چھت کو تباہ کن صورت میں دیکھنے سے زیادہ کربناک کوئی لمحہ نہیں ہوا کرتا. وہ پوری رات آنسوؤں کی نظر ہو گئی تھی. صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں. نازنین ان کے بند دروازے کے پار ہی سو گئی تھی. انہوں نے اسے ایسے خود میں سکڑ کر سوتے ہوئے دیکھا تو اذیت نئی سرے سے ہونے لگی. اگلے ہی پل انہوں نے جھک کر اسے خود سے لگایا تھا. وہ اس گرم سے موسم میں بھی حد درجہ ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی. جاوید نے اسے گود میں اٹھایا اور پھر اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا. اب وہ اس پر لحاف ڈال رہے تھے. اب وہ اس کے سرانے بے حد آہستگی سے بیٹھ رہے تھے. نازنین کے خوبصورت آنکھوں کے نیچے سیاہ گڑھے پڑ چکے تھے. چہرہ کسی ڈھانچے کی مانند سا منظر پیش کرنے لگا تھا. بالوں میں جگہ جگہ گرہیں پڑی ہوئی تھیں. اس کی کلائیاں کسی سوکھے مریض کی مانند دکھنے لگی تھیں. انہیں ایسا دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی. وہ ہولے سے جھکے اور پھر اس کی پیشانی کو چوم لیا. اگلے کئی لمحات تک وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھے رہے. پھر ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل آئے. لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس چیز کا سامنا کرنے والے ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے. ان کے پاس اب جو بھی رقم گھر پر موجود تھی بس وہی کل اثاثہ رہ چکی تھی. پے جھٹکوں کے باعث ان کا دماغ سنسا ہو گیا تھا. وہ آفس جانے کے بجائے خاموشی سے گھر چلے گئے. کتنے ہی دن تک ان کا بخار نہیں اترا تھا. ان کی طبیعت اب حد درجہ خراب رہنے لگی تھی. وہ کسی سے بھی بات کیے بغیر کئی دن اپنے کمرے میں پڑے رہتے. لیکن پھر ان کی ناک اور منہ سے خون آنے لگا. انہیں بارہا اس چیز کی شکایت ہو چکی تھی. وجود کھانا کھانے کے باوجود بھی کھنڈر بنتا جا رہا تھا. مستقل طور پر خون آنے کی وجہ سے انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑا. انہوں نے چند ٹیسٹ کروانے کا کہا تو صوفیہ نے چند پیسے پڑوسیوں سے ادھار لے کر وہ بھی کروا لیے. لیکن جو خبر ان کی منتظر تھی وہ ان پر اس کچے صحن کی چھت گرا دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ جاوید کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا. زمین و آسمان بھی اگر اپنے مدار میں ساکت ہو جاتے تب بھی اسے اتنی حیرت نہیں ہوتی جتنی جاوید کے مرض پر ہوئی تھی. اس نے تو سوچا تھا کہ زندگی میں اب کچھ سکون آ جائے گا، لیکن زندگی تو بے رحمی سے اسے اس کے گھرانے کو رونتی چلی جا رہی تھی، اس کے سانسوں کا دھیان کیے بغیر، اس کی معصومیت اس کی کم سنی کی جانب متوجہ ہوئے بغیر. کیا یہ درست ہو رہا تھا؟ وہ بابا کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ اس عذاب کا باعث بنی تھی، بلکہ وہ تو ان کے لیے عذاب ہی ثابت ہوئی تھی. وہ اب کہاں جائے گی؟ وہ اپنا مکروہ چہرہ آئینے میں کیسے دیکھے گی؟ اسے یاد تھا کہ اس رات اس نے اپنا وجود ایک بار پھر سے رگڑ ڈالا تھا. وہ خود کو اذیت دینا چاہتی تھی. وہ خود کو ختم کر لینا چاہتی تھی. وہ بابا کا سامنا کرنے سے پہلے اسی کمرے میں دادا کی طرح مر جانا چاہتی تھی. اس نے اپنے جسم سے وہ مکروہ ہاتھ ایک بار پھر سے پرے دھکیلے تھے. اس کی گردن پر جا بجا وہ نشان دہکنے لگے تھے. اس کی انگلیاں زخمی گردن رگڑنے کے باعث خون سے بھر گئی تھیں، لیکن وہ نہیں روئی. اسے نہیں رونا آ رہا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا. زندگی میں پہلی بار اسے شدید غصہ آ رہا تھا، اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی پر، اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پر. پھر وہ کمرے کے عین وسط میں گر سی گئی. اس کے سر پر سارا آسمان گھومنے لگا تھا. اس کی بند بند آنکھوں سے اگلے ہی پل آنسو ٹپک پڑے تھے. پھر آنسو نہیں رکے. اس کا دامن آنسوؤں سے گیلا ہونے لگا. اس نے زندگی میں پہلی بار بغیر آواز کے رونا اس رات سیکھا تھا. اس نے زندگی میں پہلی بار محض آنسو بہانا اس رات جانا تھا. اس کچے صحن والے گھر میں اس رات کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا. نہ ہی اس گھر میں رونے کی آوازیں گونجنے لگیں، نہ ہی کسی قسم کا بین سنائی دیا. وہ گھر سنسان ہو گیا تھا. اور جانتے ہیں کیا؟ سنسان گھروں سے زیادہ بھیانک اور کچھ نہیں ہوا کرتا، خاص کر تب جب اس گھر میں انسان زندہ ہوں لیکن ان کی موجودگی زندہ لاشوں سے عبارت ہونے لگے. جاوید اگلے ہی پل اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے. وہ چند ایک دنوں میں ہی اس قدر بوڑھے اور کمزور لگنے لگے تھے کہ ان پر پچھلے جاوید کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا. ان کا رخ باہر کی جانب تھا. کچے بنے صحن سے بامشکل وضو کر کے وہ برآمدے میں آ کھڑے ہوئے. صوفیہ ان کے لیے جائے نماز بچھا رہی تھیں. وہ اس پر کھڑے ہو گئے. پھر وہ اگلے کئی گھنٹوں تک نماز پڑھتے رہے. ان کی نماز میں بنتی ہچکیوں پر صوفیہ رونے لگی تھیں. نازنین اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی. وہ بابا کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی. مردہ وجود لیے وہ دروازے سے لگ کر بیٹھی بابا کی ہچکیاں سنتی رہی. اس کے اپنے آنسو جا بجا گرتے جا رہے تھے. تخت پر ہی وجدان بھی سفید سے کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا تھا. وہ بھی رونے لگا تھا. پھر جاوید نے اپنی نماز سے سلام پھیر لیا تھا، دعا مانگی اور اپنے گھر والوں کی جانب پلٹ آئے. کمرے کا دروازہ کھول کر ادمری سی نازنین کو اٹھایا، اس کے زخم صاف کیے، اسے پیار سے خود میں بار بار بھینچا، اس کے بال چومے، اسے خود سے لگا کر تسلی دی. پھر وہ اسے کمرے سے باہر لے آئے. صوفیہ کو کھانا لگانے کے لیے کہا. اب وہ وجدان کو گود میں لیے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے. نازنین انہیں ایسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن جانے کیوں اس کی آنکھیں خشک نہیں ہو رہی تھیں.
یہ آنکھیں اب کبھی خشک نہیں ہونے والی تھیں۔ بابا کے پاس 6 مہینے کا وقت تھا اور وہ اس وقت میں اپنے گھرانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اپنی طبیعت مزید بگڑنے سے قبل ہی وہ اپنے گھر والوں کا مستقبل محفوظ کر لینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہیں کسی کا سامنا کرنا تھا، یقیناً اپنے بھائی کا۔ وہ اب شفیق کے ساتھ ہر دم رہنے لگے تھے۔ شفیق ریلوے میں ملازم تھے، وہ اکیلے رہتے تھے۔ انہیں اپنے روزگار کا جو بھی پیسہ ملتا وہ اس میں سے جاوید کی مدد ضرور کیا کرتے۔ پھر کئی دن تک وہ کاموں میں مصروف رہے، جانے وہ کہاں مصروف رہنے لگے تھے۔ شاید وہ اپنے وقت سے پہلے حقیقت پسندی کے ساتھ اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر رہے تھے۔ انہیں یہ جلد از جلد کرنا تھا، کسی کی نگاہ میں آنے سے پہلے۔ اب ہر رات نازنین ان کے سرہانے سونے لگی تھی۔ وہ ان سے کہانیاں سننے لگی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بہت سی کہانیوں پر تبصرے کیا کرتی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ جاوید اسے چھوڑ کر جانے والے نہیں۔ اس نے ہر گزرتے لمحات میں ان کے ساتھ کے لیے دعا مانگی تھی۔ کیا اللہ دعاؤں کو یوں نظر انداز کر دے گا؟ اس کا یقین بڑھنے لگا۔ وہ اپنے بابا کو نہیں کھوئے گی۔ ایسا تھا، ہاں ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جاوید کی حالت دوائیوں کے زیر اثر تو سنبھلتی رہتی، لیکن اب ان کی حالت بھی دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ پیٹ میں اٹھتی تکلیف، ناک اور منہ سے بہتا خون، اب ہر وقت کا قصہ تھے، لیکن وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے مرض سے لڑتے جا رہے تھے۔ وہ اسے لڑنا چاہتے تھے، وہ ابھی اپنے گھرانے کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر بہت برا ہوا۔ زندگی نے ان کے ساتھ کبھی رحم نہیں برتا تھا۔ وہ ایک آخری بار امید سے ملنے گئے تھے۔ وہ ان سے آخری دفعہ بات کرنے گئے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ وہ ان سے آخری دفعہ ملنا چاہتے تھے، اور نازنین کو یاد تھا کہ بابا اس رات گھر قدموں پر چل کر واپس نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے محلے کی تنگ گلی میں ایک ایمبولینس اپنا بے رحم سا سائرنز بجاتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ وہ ایسا سائرن تھا کہ جس کی گونج نازنین کے کانوں میں اب تک سنائی دیتی تھی۔ اس نے بابا کو کھو دیا تھا، اور اس کے بعد ہر دن، ہر گھڑی اور گزرتا ہر پل تاریک تھا، سیاہ، سرد، کٹھن۔ راہداری میں وہ اب تک بیٹھی ہوئی تھی۔ 28 سالہ نازنین آج سے 18 سال پہلے کی نازنین سے خاصی مختلف لگتی تھی۔ وہ مضبوط تھی، وہ کڑوی ہو گئی تھی، وہ سخت ہو گئی تھی، وہ سرد ہو گئی تھی، اور تھوڑی بے رحم بھی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اب ضبط سے سرخ ہو جایا کرتی تھیں، لیکن ان سے اس کی اجازت کے بغیر پانی نہیں ٹپکا کرتا تھا۔ اس نے زندگی کے بہت سے سخت پہر دیکھے تھے، اسے اب زندگی کے کسی پہر سے خوف نہیں آیا کرتا تھا۔ آپ کے پاس محض 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ زندگی کی بے رحمی پر ٹوٹ کر بکھر جائیں، یا پھر کھردری سے ظالم چٹان میں بدل جائیں۔ اس نے اپنے لیے ظالم چٹان چن لی تھی۔ اس نے اپنے ذات کے ٹوٹے حصوں کو سمیٹ کر اپنی ذات کو کھڑا کیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والی تھی؟ لیکن جب اس نے ہاتھوں سے سر اٹھایا تو اسے اپنی آنکھیں گیلی محسوس ہوئی تھیں۔ بابا کی تکلیف ایسی واحد تکلیف تھی جو اسے کمزور کر دیا کرتی تھی۔ اس نے سر کی پشت کرسی سے ٹکایا اور پھر گیلی آنکھوں سے راہداری کی چھت کو دیکھے گئی۔ اگر حرم ان آنکھوں کو تکتا تو جان لیتا کہ ان تک مسکراہٹ کی رسائی کیوں ممکن نہ تھی۔ تم اپنی پھپھو کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ وہ گھر کے برآمدے میں کرسی پر اس کے عین سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا۔ وجدان کی آنکھیں اگلے ہی پل سکڑ گئیں۔ آپ کو کیسے؟ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا تھا۔ میرا دوست اتفاق سے اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں تمہاری پھپھو جاب کرتی ہیں۔ جس دن انہوں نے پروفیسر کو تھپڑ مارا میں وہیں موجود تھا۔ تو آپ پھپھو کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وجدان نے اس کی بات کا اثر لیے بغیر پوچھا تھا۔ حرم کی آنکھوں میں نہ سمجھی سی اتری۔ کیا مطلب؟ تم نہیں چاہتے کہ میں ان کی مدد کروں؟ اصولاً مدد کے لیے آپ کے پاس کوئی موٹو، جواز ہونا چاہیے۔ انسان بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو کبھی دوسروں کے مسائل میں نہیں الجھایا کرتا۔ وہ اس کی بات سن کر زبردستی ہنس پڑا۔ لعنت ہو، اب وہ کیا کرے گا؟ میں ایک اچھا انسان ہوں، میں تمہاری پھپھو کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بھوری آنکھوں میں دنیا جہان کی سچائی سمٹ آئی تھی۔ آج کھلے لبوں کو دیکھ کر بچوں کی سی معصومیت کا گمان گزرتا تھا۔ وہ 25 سال سے 5 سال کا بننے میں وقت ہی کہاں لیا کرتا تھا۔ وجدان نے اب بھی اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا تھا، یوں ہی بیٹھا رہا۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اس وضاحت پر یقین کر لوں؟ وہی ٹھنڈی سی جانی پہچانی سی ٹون۔ وہ نازنین جیسا تھا، لیکن اس کے جتنا بے رحم اور جلدی رد عمل دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی ذہین آنکھیں پرسکون دکھتی تھیں۔ نازنین کی آنکھوں میں ایسا سکون مفقود تھا۔ پھر تم کس وضاحت پر یقین کرنا چاہتے ہو بچے؟ اس وضاحت پر جو کوئی منطق رکھتی ہو، اور مجھے بچہ ہرگز نہ کہا جائے۔ وہ شاید برا مان گیا تھا۔
حرم نے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہی. کیا تم صرف اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ میں ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے تمہاری دادی پھپھو کا ستیلا بیٹا اور تمہاری پھپھو کا رحم دل کزن ہونے کی وجہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں؟ نہیں. کھٹاک سے جواب آ کر اس کے سر پر لگا تھا. 70% انسان محض انہی کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہیں جن سے انہیں سروکار ہو. 30% انسان دوسروں کے مسائل میں صرف اس لیے دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں جب ان کا فائدہ اس جانب نکل رہا ہو. اور 10% انسان محض اپنا فارغ وقت گزارنے کے لیے، اپنی بوریت دور کرنے کے لیے دوسروں کے مسائل میں ہاتھ ڈالتے ہیں. آپ ان سب میں سے کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ تم نے کیا گوگل کھول کر پیا ہوا ہے؟ 30% یہ، 50% وہ. میں ابھی آپ پر پورا گوگل بھی الٹ سکتا ہوں. اسی لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے. مجھے جلد از جلد اپنا کام کرنے کی وجہ بتائیں، نہیں تو میں پھپھو سے آپ کی شکایت کر دوں گا. لو، تمہاری پھپھو سے ڈرتا ہوں میں؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی تھی. ان سے ایک دنیا ڈرتی ہے اور آپ بھی یقیناً ڈر ہی جائیں گے. زیادہ بولو مت بچے. آپ کا حلیہ پہلے ہی مشکوک ہے. مزید میں آپ پر کسی ویلڈ وضاحت کے بغیر یقین نہیں کرنا چاہتا، اور میں بچہ ہرگز بھی نہیں ہوں. مشکوک؟ کیا مطلب مشکوک؟ اس نے چونک کر پوچھا تو وجدان نے گردن ایک جانب کو ڈھلکائی بغور اس کا جائزہ لینے کے لیے لگا. پہلی بات، آپ ایک امیر باپ کے بیٹے ہیں. زیادہ تر آپ کا تعلق بزنس ڈیلنگ سے ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ کی انگلیوں پر یہ مخصوص سا نشان ہے جو کہ شوٹرز کی انگلیوں پر ہوتا ہے. دوسری بات، آپ کا انداز بہت محتاط ہے، جیسا آپ کا ہر عمل طے شدہ ہو. تیسری اور آخری بات، آپ بیوقوف ہرگز بھی نہیں لگتے جو بلا وجہ خود کو دوسروں کے مسائل میں گھسیٹ لیں. اب بتائیں، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اور وہ منہ کھولے اسے دیکھ کر رہ گیا. تم نے میڈیکل کی تیاری کیا سوچ کر کرنی شروع کی تھی؟ کسی ایجنسی میں داخلہ کیوں نہیں لیا تم نے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں. اور حرم پیچھے ہو بیٹھا، پھر گہرا سانس لے کر اس کی جانب دیکھا. اب اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی جاب نہ جائے. ان کے پاس محض یہی جاب ہے جس کے ذریعے وہ تمہاری پڑھائی اور مامی کا علاج کروا سکتی ہیں. میں جب صوفیہ مامی سے مہندی میں ملا تھا تب انہوں نے مجھے بتایا تھا اپنے حالات کے بارے میں. میں ان کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہوں وجدان. سچ میں. وہ چند پل اسے مشکوک آنکھوں سے گھورتا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر سیدھا ہو بیٹھا. کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اور حرم اب کے کھل کر مسکرایا تھا، پھر آرام دہ سا ہو کر کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا. تم کمپیوٹر کے ساتھ اچھے ہو، ہے نا؟ ثانیہ اپنے کمرے میں ہی موجود پپی کو گود میں لیے کھیل رہی تھی. جب سے اسے ایک کتا ملا تھا تب سے اس کی ساری تنہائی دور ہو گئی تھی. وہ جو توجہ کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے بارہا شکایت کر چکی تھی اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی. اسے اپنے پپی کے علاوہ اور کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی. گو کہ وہ محض ایک ہی دن سے اس کے پاس تھا، لیکن اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ رہنا. اس نے نام بھی رکھ لیا تھا، اپالو. اپالو اب سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم اس کے ساتھ پایا جانے لگا تھا. وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ رہی ہوتی یا لاؤنج میں لگے قد آدم آئینے کے سامنے استادہ رہتی. وہ سبزہ زار پر چہل قدمی کر رہی ہوتی یا کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی. اپالو کی موجودگی اب ہر جگہ یقینی ہوتی جا رہی تھی. حرم نے اسے دیکھا تو آنکھیں گھما کر کہا تھا کہ ثانیہ کا ایک کافی نہیں ہے کہ ہم تمہیں پال رہے ہیں. اور وہ اسے منہ چڑھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی. بھائی کے پاس کوئی اپالو نہیں تھا نا، شاید وہ اسی لیے اس سے جل رہا تھا. ہی. اس نے اگلی ہی پل اپالو کو باہوں میں بھینچا اور پھر بستر پر چلی آئی. اگلی ہی پل اس کے کمرے کا دروازہ بجا تھا. اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا. وہاں سہیل کھڑے تھے، ہاتھ میں تھامے موبائل پر نگاہیں مرکوز کیے. وہ شاید کسی کو ڈھونڈ رہے تھے. حرم یہاں ہے کیا؟ انہوں نے وہیں سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں جلتی جوت بجھ سی گئی. سہیل کو دیکھ کر لبوں پر آ جانے والی بے ساختہ سی مسکراہٹ یکدم ہی پھیکی پڑ گئی تھی. بھائی یہاں نہیں ہے. اسے امید تھی کہ وہ اندر چلے آئیں گے. وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بھلے ہی چند لمحات کے لیے لیکن بات تو کریں گے. اتنے سال ہو چکے تھے ڈیڈ کو اس کا کمرہ دیکھے ہوئے، شاید آج وہ اندر چلے آئیں. ٹھیک. انہوں نے اگلے ہی لمحے دروازہ کمرے کا بند کیا تھا اور اس سے کوئی بھی بات کیے بغیر چلے گئے. وہ بے یقینی سے دروازے کو دیکھ کر رہ گئی. اس کے اندر تنہائی کی تکلیف پھیلنے لگی، آنکھوں میں آنسو بھر گئے. تم نے دیکھا اپالو، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا. سب کو حرم بھائی اور سہیل بھائی کی فکر ہے، کسی کو یہ تک یاد نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے. اس نے آنکھوں سے گرتے آنسو اگلی ہی پر رگڑ ڈالے. اپالو اس پیاری سی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ان آنکھوں میں ثانیہ کو اپنے لیے واضح طور پر فکر محسوس ہوئی. اس نے اپالو کو ایک بار پھر سے اپنے ساتھ لگا لیا. اپالو. حرم آ چکا تھا اور وہ اپنے آنے کی اطلاع اکثر یوں ہی دیا کرتا تھا، اسے اونچی آواز میں پکار کر. اس نے سر نہیں اٹھایا.
घुटने पर चेहरा रख के दूसरे जानिब देखी गई। उसे अभी किसी को भी नहीं देखना था, लेकिन बेसूद हरम के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। अगले ही पल उसके कमरे का दरवाजा धाड़ से खुला था। वो अंदर चला आया। जानती हूँ आज मैं किससे मिला? एक बहुत ही अजीब मखलूक से। उस बंदर ने गूगल घोल कर पिया हुआ था, और तो और उसे सिर्फ देखकर ही पता चल गया मैं शूटर हूँ। इधर देखो जरा, मेरी शक्ल देखकर बताओ कि मैं काबिले भरोसा नहीं लगता क्या? गुंडा तो नहीं लगता ना मैं शक्ल से? सानिया तुम और उसने बोलते बोलते जूं ही उसके कंधे को छुआ, वो बेसाख्ता ही रोते हुए उठकर उससे लिपट गई। वो साकित रह गया था। अल्फाज मुंह में ही टूट कर रह गए थे। भूरी आंखों में फिक्र सी चमकी। उसने सानिया को कंधों से थामकर खुद से अलग किया। फिर उसका दहकता चेहरा और गुलाबी आंखें देखी तो भुंचका कर रह गया। सानिया, क्या हुआ है? भाई, बाबा क्यों क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं? वो एक बार फिर उससे लिपट गई थी। उसने गहरा सांस लिया, आहिस्ता से उसके बालों पर अपना हाथ रखा, फिर धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगा। हुआ क्या है? बहुत आहिस्ता से पूछा। सानिया का पूरा वजूद जल्जलों की जद में लगता था, यूं गोया वो बहुत गहरी तकलीफ से गुजर रही हो। उसे इस लम्हे भर को उस छोटी सी लड़की पर तरस आया था। बाबा मेरे कमरे में आए भाई, और सिर्फ आपका पूछकर चले गए। वो अंदर नहीं आए, मुझसे बात तक नहीं की, मुझे देखा तक नहीं। मैं क्या हूँ भाई, मैं क्या हूँ उनके लिए? वो रो रही थी। उसने एक बार फिर से गहरा सांस लिया और आहिस्तगी से उसका सर सहलाता रहा। काफी देर बाद अब वो बस खामोशी से उसके साथ लगी हुई थी। आंसू खुश्क हो चुके थे, बस उनके निशान बाकी रह गए थे। कुछ खाया है तुमने? उसने सानिया को खुद से अलग किया। वो उसे खासी जर्द सी लगी थी। नहीं, भूख नहीं है मुझे। मैं खाना भिजवाता हूँ, इंसानों की तरह खा लेना। और ये पालो को किस लिए लेकर आई हो जब मेरे ही गले लगकर रोना है तुमने तो? भाई! और वो हंसता हुआ पीछे हो बैठा था, फिर मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा, आगे झुका, उसका यक हाथ अपने हाथ में लिया, चेहरा उठाकर उसे देखा। सानिया उसी की जानिब मुतवज्जे थी। एक बहुत अहम बात बताने लगा हूँ मैं तुम्हें। सानिया भूरी सी बड़ी बड़ी आंखें खोले देखे उसे देख रही थी। गोरे गुलाबी से चेहरे पर उसके खूबसूरत कांच सी आंखें बहुत प्यारी लगती थीं। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही। वो भी अपने वालिद की तवज्जो के लिए सिसकता था। उसे बस वो एक मोहब्बत भरी निगाह चाहिए थी। उसे बस वो एक नरम गरम सा लम्स का एहसास चाहिए था। वो महसूस करना चाहता था कि उस आगोश में पनाह लेकर कैसा लगता है। लोग कहते थे बाप का साया और तवज्जो औलाद के लिए बेहद अहम है। ये औलाद का हक है, ये उसकी बुनियाद है। वो लम्हे भर को ठहरा था। निगाहों के सामने कई साल पुराना गर्द में अटा मंदिर लहराया था। वो शीशे के सामने खड़ा था। उसे याद था कि वो रो रहा था। उसे याद था कि उसके सीने में गहरी सी तकलीफ ने सर उठाया था। सुहेल ने कभी उसे आगे बढ़कर खुद से नहीं लगाया था। वो साल में एक दफ़ा उनकी तरफ चक्कर लगाया करते थे, और वो भी महज सहन में चंद लम्हात बैठकर वापस पलट जाते। जिस रात वो पलटते उसे हमेशा बुखार आ घेरता था। वो कमज़ोर था। वो एक कमज़ोर बच्चा रहा था। उसके अंदर अपने बाप के लिए बिलकता था। वो महज उनकी एक निगाह के लिए कई घंटों दरवाजे के पीछे खड़े होकर इंतजार किया करता। वो आते, सहन में लगी चारपाई पर चंद लम्हात के लिए बैठते, इधर उधर बेजार सी निगाह डालते, फिर उन्हें कमज़ोर सा हरम दरवाजे की ओट में छुपा नजर आ जाता। उसकी आंखों में खुद तरसी देख कर भी सुहेल ने हमेशा आंखें बंद की थीं। उसे कुछ नहीं भूला था। उसे सब याद था, और अब उसे सानिया को देखकर लगता था कि वो अकेला इस सब का निशाना नहीं बना था। वो लड़का बहुत कमज़ोर था सानी, तुमसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर, बसल मुर्दार खोखला। उसने अपनी ज़िंदगी की कई कई रातें उस तरह सिसकते हुए गुजारी थीं। उसने अपने बुखार में फकते वजूद को यूं ही सड़कों पर बेदर्दी से रोल दिया था। वो एक हसास बच्चा था। उसकी हसासियत ने उसे तबाह कर दिया था। लेकिन फिर सानिया ने यकदम बेचैनी से पूछा। हरम हल्का सा मुस्कुराया, अपने हाथ में दबा उसका हाथ दबाया। सानिया के अंदर यकदम सुकून सा उतरा था। भाई था, हरम भाई उसके पास ही था। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू जमा होने लगे थे। फिर किसी ने उस बच्चे से कहा कि अपनी ज़िंदगी को कभी यूं किसी की तवज्जो के लिए जलील नहीं किया करते। इंसान इज्जत के साथ पैदा किए गए हैं। उसके साथ बेइज्जती का रवैया रखने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तुम खुद के लिए काफ़ी हो। इंसान बहुत जालिम मखलूक है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। ये अल्फाज कहते हुए भी उसकी समात में तालूत के उन्हीं जुमलों की बाज़ेगश्त बखूबी महसूस हो रही थी। वो बस्ती के दाखिली दरवाजे पर ऊंधी मुंह गिरा हुआ था। उसका वजूद गर्द में अट चुका था। उसके आंसू मिट्टी में जज़ब होते जा रहे थे। उसे याद था कि तालूत ने उसे कैसे हाथ देकर उठाया था। उसके खाक आलूद लिबास से गर्द झाड़ी थी। और जानती हो फिर क्या हुआ?
اس کی بھوری آنکھوں کی نرمی میں ایک احساس سا گھلا تھا، بے نیازی کا احساس، خود کو کافی ہونے کا احساس، کسی کی توجہ حاصل نہ کرنے کا احساس، ٹھنڈا سا احساس، وہی احساس جو اب اس کی آنکھوں کو حرم کی آنکھیں بناتا تھا، وہی احساس جو اسے شوٹر بناتا تھا۔ پھر اس نے کبھی پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہر داخلی دروازے کی جانب نگاہیں لگانے کے خیال کو جھٹک دیا۔ اس نے توجہ حاصل کرنے کے لیے کوشش ترک کر دی۔ وہ آزاد ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کا ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر اس لڑکے کو اپنے باپ کی توجہ مل جاتی تو وہ مکمل ہو جاتا ثانیہ۔ اگر وہ مکمل ہو جاتا تو وہ بھی سہیل بھائی کی مانند اپنا سارا حال کلبنگ اور پیسہ اڑانے میں غرق کر دیتا۔ لیکن وہ نامکمل رہا، وہ کمزور رہا، اور مضبوط بننے کے لیے کمزور ہونا ہی پڑتا ہے۔ آج وہ ایک قابل انسان ہے جو کسی کے سہارے کے بغیر اپنے سہارے پر اٹھنا چاہتا ہے۔ وہ آخرکار بہت قابل بن کے نکلتے ہیں۔ تم سمجھو تمہارے لیے ایک گولڈن چانس ہے، خود کو اس بھٹی سے کندن بنا کر نکالنے کا گولڈن چانس۔ ثانیہ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دی تھی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں ایک عزم سے رگڑ کر صاف کیں، پھر جگمگاتے چہرے کو اس کی جانب پھیرا۔ اگر میں اس لڑکے سے مل سکتی بھائی تو اسے یہ ضرور بتاتی کہ میں اس پر فخر کرتی ہوں۔ خود کو مٹی میں رولنے کی بجائے کھڑا کر کے زندہ رکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ اس نے وہ ہمت دکھائی تھی۔ وہ قابل فخر ہے، قابل عزت۔ اس نے ثانیہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو ہولے سے خود بھی مسکرا دیا۔ اس کے اوپر سے بوجھ چھلک گیا تھا۔ ثانیہ بہتر محسوس کر رہی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن پیچھے بستی کی داخلی سڑک پر ایک بھوری آنکھوں والا بچہ اب تک تالوت کا ہاتھ تھامے اپنے خاک آلود لباس کی پرواہ کیے بغیر قدم اٹھا رہا تھا۔ کچھ راستے نامکمل رہتے ہیں، انہیں نامکمل ہی رہنے دینا چاہیے، یہ اس کا ماننا تھا، کیونکہ جو مکمل ہو جائیں وہ کھوکھتے رہ جاتے ہیں، خالی، بیکار، زرد، بے رونق۔